جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے معدے کے متعلق۔ معدہ جو ہے وہ جسم کا ایک اہم جزو ہے، عناصر ہے، جس جس پہ جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو انحصار ہے وہ پوری کی پوری باڈی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اسی پر انحصار کرتی ہے۔ اگر معدہ آپ کا بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کا جسم پورا تندرست توانا رہے گا۔ اگر معدے کے اندر کوئی خلل، کوئی مسائل پیدا ہو گئے تو اس سے جو ہے جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت سی بیماریاں جنم لیں گی۔ اس لیے غذا کا صحیح ہضم ہونا اس وقت کارآمد ہو سکتا ہے جب آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر معدہ آپ کا صحیح نہیں ہے، معدہ غذا کو ہضم نہیں کر رہا، تو جتنی مرکب غذائیں آپ استعمال کر لیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی، بلکہ وہ نقصان دہ ہوں گی۔ اور اگر آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہے، غذا کو صحیح ہضم کر رہا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کوئی سوکھی روٹی بھی اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو وہ آپ کے جسم کو جو ہے وہ توانائی فراہم کرے گی۔ تو اس لیے معدے کا تندرست رہنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین اصول ہے کہ کھانا اس وقت کھائیں جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو، اور کھانا اتنی مقدار میں کھائیں کہ بھوک سے 4 5 6 لقمے جو ہے آپ بھوک چھوڑ دیں، کم کھائیں۔ تو اس سے جو ہوگا آپ کا اسٹومک بالکل ہی جو ہے نا بہترین اور تندرست رہے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ کا معدہ سیٹ نہیں ہے تو اس میں مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، جس میں افارہ اسی میں آتا ہے، پیٹ پھلنا، پیٹ میں خلل اور ریکا پیدا ہو جانا، اس وقت میں غذا جو ہے غیر منہضم ہو کر متعفن ہو کر ریا پیدا ہوتے ہیں، جن سے جو پیٹ ہے وہ افر جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ کے اندر سوزش پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ بادی اور جو غلیظ غذائیں ہوتی ہیں اس کے کھانے سے، یا باسی کھانا کھانے سے، یا سبز ترکاریاں اور مٹھائیاں اور میوہ جات کے کثرت کھانے کے باعث یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ آرام طلبی جو ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد سو جانا، کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا، یہ بھی جو ہے اسی کی شکایت میں پیدا ہوتی، اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مرغن غذائیں ہوں گی، تلی ہوئی چیزیں ہوں گی، ان کے استعمال کرنے سے بھی جو ہے یہ معاملات سامنے آتے ہیں۔ علامات میں کیا ہے؟ کھانا کھانے کے چند ہی ٹائم وقفے کے بعد پیٹ افرنا شروع ہو جاتا ہے، جب تک ڈکار وغیرہ سے ہوا خارج نہ ہو جائے۔ طبیعت ہلکی نہیں ہوتی اور پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پیٹ میں گڑگڑاہٹ سی شروع ہو جاتی ہے، اور ہارٹ بیٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور پیٹ کے اندر کر کر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی کی علامات میں ہے۔ دیگر جو ہے فعل ہضم کے لیے قدرت نے معدے کے اندر ایک قسم کے غدود پیدا کیے ہوئے ہیں، جن میں سے ترشی اور کھاری دو طرح کے رطوبت پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک ان کی پیدائش جو ہے ایک خاص نسبت تک مقرر رہتی ہے تو ہضم کا جو مرحلہ ہے، جو حالت ہے، وہ بہترین رہتی ہے، اچھی رہتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے نسبت جو ہے رطوبت کی پیدائش کم و بیش ہونا شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہضم کا معاملہ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ترشی زیادہ ہو جائے تو پیٹ میں نفخ و کراکر کی تکلیف رہتی ہے، سینہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، کھٹی ڈگاریں آنا شروع ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قبض کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کھاری کی رطوبت کی زیادتی کی ہو تو عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہوتا ہے کھانا کھاتے فوراً جو ہے وہ دست آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بہترین آسان جو ہے وہ نسخہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کھانا کھانے سے پہلے، یا نہار منہ ہو گیا، یا آپ کھانا جب کھانے لگیں اس سے پہلے آپ نے 3 دانے جو ہے کالی مرچ کے، 5 دانے بادام کے، اور تقریباً جو ہے 3 سے 4 ماشا جو ہے سونف، ان کا سفوف بنا لیں، یا ویسے سفوف بنانے سے بہتر ہے کہ ایسے ہی چیزوں کو مکس کر کے منہ کے اندر چبانا شروع کر دیں، اور ان کا جو لعاب نکلے، پانی نکلے، اس کو آپ جو ہے نا اندر جانے دیں۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پیٹ معدے کے جو معاملات ہیں وہ بالکل درست ہو جائیں گے، معدہ آپ کا صحیح نسبت سے اس کام کرنا شروع دے گا، اور آپ کی خوراک ہضم ہونا شروع ہو جائے گی۔ انتہائی آسان نسخہ ہے۔ کالی مرچ لے لیں 3، 5 دانے بادام کے لے لیں،
اور ساتھ 2 سے 3 ماشا جو ہے سونف لے لیں۔ تینوں چیزیں جو ہے کھانا کھانے سے پہلے منہ میں رکھ کے چبانا شروع کریں۔ اگر پہلے نہیں کھا سکتے کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد بھی اس کو آپ اپنے معمول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ریا کا ہے، گیس پیدا ہونے کا عمل ہے، یا کھٹی ڈکاریں ہیں، یہ گیس پیدا ہو جاتی ہے، پیٹ پھر جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور ساتھ آپ نے جو اصول ہے، کھانا اپنے بھوک لگنے پر کھانا ہے اور اس کا ٹائم آپ بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ ناشتہ 10 بجے 11 بجے کریں، 6 بجے کریں، ساتھ اس کا ٹائم مقرر کریں اور اسی ٹائم میں ہی کھائیں۔ اور کھانا ہمیشہ جو ہے کھاتے ہوئے 4 سے 5 لقمے جو ہے نا وہ آپ کم کھائیں اپنی بھوک سے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایسے مریض جنہیں معدے کا ایشو ہے وہ کوشش کریں کہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو استعمال کیجیے گا اسے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔